بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. بعدہ انگنت درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، دنیا دارالامتحان ہے. اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے. آزمائش سے کسی مومن کو بھی مغفر نہیں. اس جہاں میں اسے طرح طرح کے مسائل و مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ
عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر فرماتا ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ محض ان کے اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے بغیر آزمائے انہیں ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی ایک شخص ایمان لے آیا اور انہیں اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہیں بھی آزمایا گیا، جانچا گیا، پرکھا گیا۔ یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ جانچ پڑتال کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالی جان لے۔ اسی لیے تمہاری آزمائش ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے اچھے برے کا، کھرے کھوٹے کا، جھوٹوں اور سچوں کا، منافق اور مومن کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائے ہو، دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے، تو اس گمان میں مت رہو کہ اللہ تمہیں بغیر آزمائے چھوڑ دے گا۔ آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، مسائل و مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تندے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا آزمائش، امتحان، جانچ پڑتال تمہارے ہو کر ہی رہے گا دنیا کے اندر۔ آزمائش کی مختلف پہلو ہیں، بیماری کے ساتھ آزمائش، بھوک کے ساتھ آزمائش، فقر و فاقہ کے ساتھ آزمائش، مذاق تمسخر کے ساتھ آزمائش، پھلوں جانوں مالوں میں کمی کے ساتھ آزمائش، اسی طرح گالی گلوچ کے ساتھ آزمائش، دشمنوں کے تسلط اور غلبہ کے ساتھ آزمائش، ظالموں کی طرف سے حملہ دھمکی اور ان کے ہاتھوں خوف زدہ ہونے کے ساتھ آزمائش، غم و فکر کے ساتھ آزمائش، اپنے دوست کی گمشدگی کے ساتھ آزمائش، اپنے قریبی رشتہ داروں کی موت اور ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کے ساتھ آزمائش، گرد کے زندگی درد سے عبارت ہوگی۔ اور ان تمام دکھوں آزمائشوں کا ایک بہترین دوا دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 62 کے اندر، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے کس، لاچار، مجبور، بے بس شخص کی پکار کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے، اللہ سنتا ہے اور ان کی اس تکلیف کو دور بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ غضبناک ہو جائے گا۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔
इंसानों से मांगो, नाराज हो जाता है। अपने भाई से मांग कर देखो, न देने के आसार चेहरे में दिखाई देता है। 2-4 मर्तबा ज्यादा मांगो, गुस्सा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बार बार मांगो, नहीं मांगोगे तो अल्लाह गुस्सा होगा। इसीलिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठाओ। चुनांचे वो लोग जो आजमाइशों से दो चार हैं, जिन पर मुसीबतें टूट पड़ी हैं, चुनांचे ऐ मरीजों, मजलूमों, मकरूजों, मगमूमों, महरूमों, मुजरिमों, मजबूरों, मकहूरों, तमाम किस्म के ज़रूरतमंदों, बारगाह इलाही में हाथ उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाओ, मांगो अल्लाह से। तुम अपना मुआमला अल्लाह के यहाँ पेश क्यों नहीं करते हो? अपनी आजमाइश, अपना इम्तिहान, अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपना दुख बारगाह इलाही में पेश क्यों नहीं करते हो? जबकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ लोगो तुम्हारे रब का फरमान सर्द हो चुका है, तुम्हारा रब का ये ऐलान है कि उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करता है, मजलूमों की मदद करता है, जालिमों को पकड़ता है, कैदियों को छुड़ाता है, बीमारों को शिफा देता है, फकीर को गनी बनाता है, किसी से हुकूमत छीनता है तो किसी को हुकूमत अता करता है। दुआ का कमाल ये है, दुआ का कमाल ये है, आपकी तकदीर संवर सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है। आप गरीब हैं, अमीरी में आपकी गरीबी तब्दील हो सकती है। आप मजलूम हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मदद करेगा। आप तकालीफ में हैं, मसाइब व मुश्किलात में हैं, बारगाह इलाही में हाथ उठाओ। चुनांचे मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में ये रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का कमाल ये बयान किया कि दुआ का कमाल ये है कि ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ, तकदीर को बदलने का काम दुआ करता है। आजमाइशों का दुश्मन है दुआ, आजमाइशों को दूर करती है, आजमाइशों को रोकती है, आजमाइशों को गालिब आने नहीं देती है। दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानियों को दुआ दिफा करती है। अगर मुसीबत आ ही पड़े तो उसे हल्का करने का काम दुआ करती है। इसीलिए वो लोग जो लोग अपनी किस्मतों पर रोते हैं, जो लोग तकदीर को कोसते हैं, जो लोग अपने नसीब को बुरा भला कहते हैं, बारगाह इलाही में हाथ उठाओ, तकदीर बदल सकती है, तकदीर संवर सकती है। ये दुआ का कमाल है। चुनांचे जब कोई अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाथ उठाता है, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफ़ें अल्लाह के हुजूर बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, अल्लाह तबारक व तआला को खाली हाथ बंदे को लौटाए, अल्लाह को शर्म आती है। ये अल्लाह की शान के खिलाफ है कि एक बंदा बारगाह इलाही में हाथ उठा रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है, अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश कर रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला खाली हाथ लौटा दे, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह को शर्म आती है। लेकिन हम इंसान आज दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ सर झुका देते हैं, जिसके चाहे कहीं भी मिले उसके सामने हाथ फैला देते हैं, हमें ज़रा भी शर्म नहीं आती। अल्लाह से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। आज बहुत सारे मुसलमान ममालिक परेशानियों में हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ा सियासत चल रहा इसमें भी,
آپ بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ نام بھی لیے، آپ کا نام دہشت گردوں میں شامل ہو سکتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھے ہوں گے سکھ لوگ اپنے ساتھ تلوار لے کے گھومتا ہے، ان کی گورنمنٹ ان کو اجازت دیکھیں، آپ دیکھتے سکھ لوگ، پنجابی لوگ اپنے تلوار لے کے گھومتا ہے۔ دوسرے کافر و مشرک لوگوں کا وہی حال ہے۔ ہم مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ چلتے پھرتے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو، ان کی دعا کیا کرو۔ اور جو ہندوستان کی جو حالات ہیں ان پر بھی دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ پکارو، پکار کر دیکھو تو صحیح، تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر سنور سکتی ہے۔ سب لوگ جو بھی آسمان و زمین میں ہیں سب اسی کو پکارتے ہیں۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تمام کشتی والے جب تیز ہوائیں چلتی ہے اسی سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ کہہ کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے۔ جب طلبگاروں کی تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، جب مانگنے والے کو نہیں دیا جاتا، ان کی بھی پکار ہوتی ہے، یا اللہ۔ چنانچہ ان لوگوں کو جن پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی ہے، رنج و غم اور درد و الم سے دم گھٹنے لگتی ہے، اللہ کو پکارو۔ تمام اچھے کلمے، خالص دعا، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پہنچتا ہے۔ پکار، فریاد، سوال کے وقت اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کیا پیارا نام ہے، کتنی خوبصورت حروف ہیں، کتنی قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ اللہ کہیے، فوراً ذہن میں غنا، بقا، قوت، نصرت، طاقت، حکومت سراپا گھوم جائے گا۔ اللہ منہ سے اللہ کا لفظ نکالیے، لطف و عنایت، فضل و مہربانی، رحمت و محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا۔ اللہ کہیے، آپ کا غم ہلکا ہوگا۔ یہ اللہ کا لفظ، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اس سے انسان کو مدد ملتی ہے۔ آپ واقعہ سنے ہوں گے من یمنعک منی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، استراحت کرنے کے لیے اپنی تلوار کو درخت کے ٹہنی پر لٹکا کر سوئے۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ ایک کافر، ایک دشمن نبی کی تلوار کو لے کر نبی ہی سے کہہ رہا تھا من یمنعک منی، بتاؤ کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا؟ کون سا لفظ تھا؟ نبی کی زبان سے کون سا لفظ نکلا؟ آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں، خوف کھائے نہیں، ذرا بھی پیشانی پر پریشانی کے آثار نہیں دکھائی دیے، بلا جھجک پر سکون اور پر اطمینان ہو کر اللہ کا لفظ منہ سے نکالا کہ اللہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اتنے بھی الفاظ نہیں کہا، صرف ایک لفظ اللہ کا لفظ نکالا۔ پھر کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں، تلوار گر گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار لے کر اپنا اخلاق دکھلایا،
چھوڑ دیا راستہ. مسند اسماعیلی کی روایت ہے بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اسی لیے میرے بھائیوں، ہر تکلیف و پریشانی میں، غم میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے. انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، دشمنوں نے انہیں بھی مختلف قسم کی تکلیفیں دی، انہوں نے صرف اللہ کو پکارا. چنانچہ سورہ انبیاء کے اندر کئی نبیوں کا واقعہ ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے نوح نے بھی پکارا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی قبول کر لی. نوح علیہ السلام نے پکارا، اللہ سے دعا کی. اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے قبول کر لیا ان کی دعا کو. پھر آگے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. عظیم بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، بہت بڑی آفت سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے نوح کی مدد کی اور ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. پروردگار عالم نے اعلان کیا، ہم نے سن لیا، قبول کر لیا، مدد کی، ان کو نجات دی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور جتنی ان کی دولت تھی سب لٹ گیا. جتنے رشتہ دار تھے، بیویاں تھیں، سب بھاگ گئے سوائے ایک بیوی کے. صحت دن بدن گرتی گئی. ایک آدھ دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں. مفسر کہتے ہیں کہ تقریباً 18 سال تک بیمار رہے. آج ہم 2-4 سال بیمار رہ جاتے ہیں تو پھر بڑی اپنے آپ کو کوستے ہیں، کبھی کبھی خود کے لیے بد دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ اٹھا لے، کیوں پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، رب کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور حضرت ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے بیماری کے وقت پکارا کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی بھی سن لی، ان کی بھی ہم نے سن لی، بیماری کو دور کر دیا. اور جتنے اہل و عیال بھاگ گئے تھے، چھوڑ چکے تھے، جتنی دولت چلی گئی تھی اسے بھی عطا کیا، مزید اس کے مثل اور عطا کیا. اور وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، یہ نصیحت ہے اللہ کے خالص بندوں کے لیے. جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، کئی سالوں سے علاج معالجہ کر رہے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ آپ 2-4 سال سے بیمار ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، پروردگار عالم کو پکارا، رب نے ان کی دعا سن لی. دوسری صورت کے اندر ہیں کہ ان کو نہر کے کنارے جانے کا حکم دیا، نہر کا پانی بھی پیو، اندر کی بیماریاں ختم ہوں گی، اور اس کے پانی سے نہاؤ، اس سے ظاہری بیماری ختم ہوگی. پورے بدن میں گھاؤ ہو گیا تھا، کیڑے لگ گئے تھے اس بدن پر، جس بدن کو دیکھ کر لوگ بھاگ گئے، بیوی بھی چھوڑ گئے اور اپنے خاندان کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اسی بدن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی. انہوں نے اب تھیلے میں جلدی لب بھر کے بھرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایوب اتنی جلدی کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ تیرا فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو قرآن مجید کے اندر صابر کہا.
لہذا آگے اللہ نے اور ذکر کیا. ایک اور نبی حضرت یونس علیہ السلام، ان کا واقعہ اللہ نے آگے بیان کیا. سورہ انبیاء ہی کا آیت ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور مچھلی والے یونس کو یاد کرو جب غصے کے مارے اپنی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے اس سے پہلے ہی غصہ کر کے نکل گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. قوم کو بڑی واض و نصیحت کرتے رہے. جب قوم کے لوگ مانے نہیں، اللہ حکم دیتے اس سے پہلے غصے کے مارے کہ تمہارے سامنے رہنا ہی نہیں ہے، چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. جس کشتی پر سوار ہوئے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتیاں طغیانی میں ڈوبنے لگی. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، 2-4 کو پھینکنا ہے سمندر میں. کشتی بہت بھاری ہو چکی ہے. قرآن اندازی میں نام کن کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. چنانچہ کشتی وہ نیچے پھینک دیا. نیچے پھینکنا تھا، بڑی مچھلی نگل لی. تو اسی لیے کہتے ہیں مچھلی والے، مچھلی نگل لیا. جب مچھلی نے نگل لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چنانچہ انہوں نے ظلمتوں سے، اندھیروں سے پکارا کہ اے پروردگار عالم تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم تھا. جب پکارا فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، اللہ کہتا ہے ہم نے بھی ان کی قبول کر لی، انہیں غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور رہتی دنیا تک جو بھی اس طرح مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی غم کو دور کرے گا، اسے نجات دے گا. اس الفاظ پر غور کیجئے. فنادا فی الظلمات، ظلمتن کی جمع ظلمات ہے. مفسر کہتے ہیں کہ ظلمتن نہیں کہا، ظلمات کہا. کئی اندھیروں سے اللہ کو پکارا. پہلے رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، رات کا وقت تھا جب ان کو کشتی سے سمندر میں پھینکا گیا. سمندر کا اندھیرا جو سمندر میں پانی کے نیچے چلا گیا تھا. مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرا اور رات کی تاریکی سے، اتنے اندھیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مصیبتوں کے اندھیروں میں گر گئے ہیں، آپ کی نہیں سنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، جس بندے نے بھی اس دعا کے ساتھ دعا کیا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کیا ہے. اسی لیے جب بھی آپ دعا کریں تو یونس علیہ السلام کی اس دعا کو سب سے پہلے مانگ کر دعا کریں، اللہ سنے گا. اللہ نے غم سے نجات دی. آگے ذکر کیا زکریہ علیہ السلام بے اولاد تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، امید نہیں چھوڑا تھا. امید پہلے باتیں ہوئی ہیں امید کے بارے میں. ہم بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں. شادی کر کے 4-5 سال بچے نے، بیوی کو طلاق دو، دوسری شادی کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسا. وہ بوڑھے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار ہم تمہیں تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہیں. فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہم نے ان کی بھی سن لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور انہیں ایک بہترین نیک بخت بیٹا عطا کیا ہے یحییٰ علیہ السلام. ان تمام نبیوں نے مصیبت کے وقت کس کو پکارا؟ اور الگ الگ مصیبتیں سب کی تھیں، الگ الگ پریشانیاں تھیں. ہو سکتا ہے آپ کی پریشانیاں مختلف ہوں، آپ کی تکالیف مختلف ہوں، آپ کے مسائل مختلف ہوں، آپ کے دکھ درد مختلف ہوں، آپ کے غم مختلف ہوں، لیکن سننے والا ایک ہی ہے.
آپ کی کیا پریشانی ہے؟ لوگوں سے شکوہ کر کے تھک گئے؟ جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے، جب آپ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی، جب آپ پریشانیوں میں گرفتار ہوئے، آپ کا اپنا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے اپنے بھائی نے آپ کی مدد نہیں کی، آپ کے اپنے دوست نے، آپ کے ساتھی، آپ کے ہمراہی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جب دعا کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، ان میں دعا کرنا ہے، بہت سارے شرائط ہیں، آداب ہیں، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا۔ سب سے پہلے جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ ابھی آپ نے دعا کر کے نکلا، آپ کا قبول ہو جائے گا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی مانگا ہوں، عصر تک مل جانا، نہیں ملے تو پھر دعا ہی نہیں کرتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ ابھی بیمار ہوئے، ابھی بیمار ہوئے، ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، اعلان آ گیا، مولوی صاحب دعا کرو، بھائی ذرا تکلیف برداشت کرو یار، ذرا تکلیف تو برداشت کرو، موت کو چھو کر آؤ، تب پھر زندگی بدلے گی۔ ایک آدمی بہت بیمار ہو گیا، لوگ سمجھے تھے کہ اچھا ہو کر آئے گا، نماز پڑھے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار، نہیں، پھر اس سے بڑا برا بن گیا۔ حالانکہ بیماریاں آتی ہی ہیں اس لیے کہ لعلہم یتضرعون، اللہ نے فرمایا تاکہ تمہارے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے۔ یہ بیمار ہونے کے بعد کیا سمجھے ہو؟ ایک موت سے بچ گئے ہو تو بچ جاؤ گے، مرنا ہی ایک دن۔ 99 موتیں ہیں پہلو کے اندر، 1 سے 2 سے 3 سے 98 سے بچ جاؤ گے، 100 سے نہیں بچ پاؤ گے۔ بیمار ہوئے ہو، ذرا تکلیف برداشت کرو، سوچو سمجھو، ہسپتال میں سوئے ہوئے ہو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، سلائن کی بوتل چل رہی ہے، مساجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرو، خود بھی دعا کرو، اپنی گناہوں سے معافی مانگو، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، ابھی ہسپتال کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، دعائیں شروع ہوئی، ایک عورت آئی، اللہ کے نبی مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کر دیجئے۔ دعا کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن آج جو حالت ہے ہماری وہ بیان کر رہا ہوں، تو آپ سمجھیں گے نہیں اب درخواست نہیں دوں گا، نہیں دیجئے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی بازی کیا ہے؟ جلد باز کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہہ رہا ہوں دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جلد باز جب تک جلد بازی کرتے رہو گے، نبی نے فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کب دعا کی تھی؟ 5000 سال پہلے اللہ ایک نبی بھیج، اس کے بعد آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا کرنا ہے، لیکن جلد بازی مت کیجیے، غفلت، دعا کر رہے ہیں اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، کبھی داڑھی کھجلا رہے ہیں، کبھی کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، کبھی بالوں کو سنوار رہے ہیں، کبھی مطلب کہ اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ غافلوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ حاضر دماغ ہو کر اللہ سے دعا کرو، الفاظ پر غور کرو، یوں ایسے ویسے الفاظ نہیں، جامع کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، درود نہیں پڑھو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سے مانگو، غافل ہو کر اللہ سے مت مانگا کرو، اور خالی صرف مصیبت کے وقت ہی نہیں بلکہ خوشحالی کے وقت بھی دعا کیا کرو۔ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے صحت مندی میں کبھی صحت یابی کی دعا نہیں کہ اللہ تو ہمیشہ مجھے صحت مند، نہیں، بیمار ہونے کے انتظار میں ہیں، جب بیمار پڑیں گے تبھی دعا کریں گے۔ کبھی ہم نے حالات جب اچھے ہیں، امن و امان ہے، سکون ہے، تب ہم نے کبھی اللہ سے دعا نہیں کہ اللہ اسی طرح تو امن و امان قائم رکھنا ہی نہیں، انتظار میں دشمن کب حملہ کرے گا، کب بم بارود گرائے گا، کب بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائے گی، کب معصوم بچے کے خون بہائے جائیں گے، تب ہم دعا کریں گے۔
فلسطین کے لیے کب دعا کیے تھے؟ جب جب ان پر مصیبتیں آتی ہے تب تب مساجد کے اندر دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ تب لوگ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی تو اسی لیے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کیجیے، صحت یابی میں بیماری سے دعا کیجیے، خوشحالی میں بھی دعا کیجیے، انتظار مت کیجیے کہ کب مصیبتیں آئیں گی تب ہم دعا کریں گے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دعا ایک آدھ بار مت کیجیے، بلکہ اپنی دعا میں اصرار و مواظبت پیدا کیجیے، بار بار دعا کیجیے، ایک چیز کو بار بار مانگے۔ تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ جنت اگر کوئی 3 مرتبہ طلب کر لے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ جو جنت اللہ سے طلب کر لے، جنت کو اس بندے پر بڑا رحم آتی ہے کہ اللہ داخل کر دے۔ اور جو بندہ 3 بار اپنی دعاؤں میں اللہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم کو بہت ہی اس پر رحم آتی ہے، اللہ تو بچا لے اس سے۔ تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہر دعا کو 3 بار مانگو، ایک بار بار مانگو، چھوڑ مت دیجیے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو ہو کہ العالمین حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ پروردگار عالم جاگتی آنکھوں کو نیند عطا فرما، مضطرب نفوس کو سکینت عطا فرما، بے قرار دل کو قرار عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو ان کے رنج و غم کو خوش و خرم میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین کافر و مشرکوں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، ان کی ہر سازش کو تو ناکام کر دے۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان قلبہ القى السماء شہید۔